السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کی ایمان افروز داستان کا پارٹ 8، جس کا عنوان ہے ایک نئی شمع روشن ہونے والی ہے۔ اب مابے بالکل مایوس تھا، اسے نہ اپنی نجات کی کوئی صورت نظر آتی تھی اور نہ کسی عنوان سے اطمینان قلب حاصل ہوتا تھا۔ آخر کار اس نے پھر بہرہ سے کہا کہ آپ بتائیے کہ میں کیا کروں اور کس کے پاس جاؤں؟ بہرہ: کیا بتاؤں اور کس کے پاس جانے کا بتاؤں، سوائے اس کے کہ خاموشی سے میری خانقاہ میں بیٹھ کے میری طرح اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرتے رہو اور اس وقت کا انتظار کرو جب خدا ایک نئے ہادی اور رسول کو بھیج کے دنیا کو غلطیوں سے بچائے گا، کیونکہ میرے علم میں ایک نئی شمع ہدایت روشن ہونے والی ہے۔ مابے: کیا کسی پیغمبر کے ظہور کی امید ہے؟ بہرہ: یقینی امید ہے۔ موجودہ دنیا حق پرستی کے لحاظ سے نہایت ہی تاریکی میں ہے، اور اسی حالت میں خدا اپنے کسی ناموس کو ہدایت کے لیے ضرور بھیجا کرتا ہے۔ مابے: کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ شمع کہاں روشن ہوگی۔ بہرہ: وہ کہیں روشن ہو، اس کی شمعیں ہر ملک اور ہر شہر میں پہنچ جائیں گی۔ مابے: تو پھر میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ بہرہ: اسی خانقاہ میں بیٹھ کے اس ناموس الہی کے ظہور کا انتظار کرو اور عبادت الہی میں مصروف رہو۔ یہ سن کر مابے دیر تک سر جھکا کے غور کرتا رہا، پھر سر اٹھا کے بولا، اگر گستاخی نہ ہو تو میں کچھ اپنی حالت عرض کروں؟ بہرہ: ضرور بیان کرو۔ مابے: متواتر ناکامیوں نے اب مجھ میں بے صبری پیدا کر دی ہے اور زیادہ انتظار کی طاقت نہیں۔ ساری زندگی اس جستجو میں صرف ہو گئی اور کچھ نتیجہ نہ ہوا، اب نا امیدی حوصلہ پست کیے دیتی ہے۔ بہرہ: سچی جستجو اور طالب صادق کے لیے صبر لازمی ہے۔ جستجوئے حق میں بڑی بڑی ناکامیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ مابے: کاش مجھے جستجو کرنے کا ہی موقع ملتا، خاموش بیٹھنا تو اب دشوار ہے۔ بہرہ: تم جستجو کے لیے تیار ہو؟ میں خود چاہتا ہوں کہ کوئی صاحب ہمت جستجو کرنے والا ملے۔ اگر تم اس فرض کو انجام دے سکو تو میرے دل سے بہت بڑا بار ہٹ جائے گا، مگر سوچ لو اس میں بڑی بڑی زحمتیں اور ہر قدم میں خطرے ہیں۔ مابے: میں بڑی خوشی سے ہر زحمت کو برداشت اور خطرے کا مقابلہ کروں گا، اور خاموش بیٹھنے کی یہ نسبت مجھے صحرا نورودی اور دہشت کی خاک چھاننے میں زیادہ لطف آئے گا۔ بہرہ: تم میں اسی مستدی ہے تو میں جہاں بتاؤں جاؤ، خدا تمہاری کوشش میں برکت دے گا۔ میں اس خانقاہ میں اسی جستجو میں 60 برس سے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ مجھے کتب قدیمہ اور اپنے مرشد علماء باطن سے معلوم ہوا تھا کہ دنیا میں عنقریب ایک زبردست ناموس الہی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ابتدائی زمانہ یوں گزرا کہ میں خود ان کی خدمت کرتا اور ہر شخص کی شکل و شمال اور عادات اور خصائل پر غور کرتا، مگر کوئی شخص نہیں ملا جس سے وہ صفات ظاہر ہوتے۔ آخر مجھے جستجو نے تھکا دیا اور قوام جسمانی جواب دینے لگے۔ مجبوراً میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میں اپنے کوٹھے کے حجرے میں رہتا، میرے مرید آنے والے راہبوں کی خدمت کرتے اور کھڑکی کھول کر اوپر سے انہیں ایک نظر دیکھ لیا کرتا۔ اس زمانے میں یہاں اسی درخت کے نیچے جہاں تم نے بچھونا بچھایا ہے، ایک عربی قافلہ آ کے ٹھہرا۔ وہ سب تاجر لوگ تھے اور مال تجارت لے کر ملک شام کو جا رہے تھے۔ جنوب کی طرف جو صحرا چلا گیا ہے، اس کا سلسلہ خدا جانے کہاں ختم ہوا ہے۔ اسی میں یہ ابنائے بادیہ رہتے ہیں اور پانی کی تلاش میں ہر طرف مارے مارے پھرتے ہیں۔ جہاں کہیں پانی کا کوئی مستقل چشمہ ہے وہاں کچھ آبادی ہو گئی ہے، ورنہ جس جگہ جب تک پانی رہتا ہے خیمہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے ختم ہوتے ہی کسی اور چشمے کی تلاش میں چل کھڑے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں نہ کسی قسم کی تعلیم ہے نہ تربیت، درندوں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ بت پرستی ان کا دین ہے اور قتل و غارت ان کا پیشہ۔ ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے ہوتے ہیں اور روز تلوار چلا کرتی ہے، لہٰذا ایسے لوگوں میں شمع ہدایت کا روشن ہونا بالکل امید کے خلاف تھا اور کسی دیندار مسیح کے وہم و گمان میں بھی نہ گزر سکتا تھا کہ ان لوگوں پر خدا کی نظر عنایت ہوگی۔ فقط حق میزبانی ادا کرنے کے خیال سے میں ان لوگوں کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت تو دیتا، مگر ان کے آنے اور ٹھہرنے کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتا، باوجود اس کے کبھی کبھی اس قوم کے سنجیدہ شریفوں کی حالت کا اندازہ ضرور کر لیا کرتا۔ کتب آسمانی میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ اس شمع ہدایت کی کرنیں فاران کے پہاڑوں سے نکلیں گی
اور فاران کے پہاڑ انہی جاہل اور وحشی لوگوں کی سرزمین ہے۔ اسی خیال سے میں نے اس عربی قافلے پر ایک نظر ڈالی اور ہر شخص کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ان میں سے ایک نہایت ہی حسین اور خوبرو اور نوعمر لڑکے کے چہرے پر مجھے کچھ ایسی روشنی نظر آئی کہ دل بے اختیار اس کی طرف کھنچنے لگا۔ بے تاب ہو کے نیچے اتر آیا، ان لوگوں سے ملا، ان کی دعوت کی اور ان کی صحبت میں دیر تک بیٹھ کے اس نوعمر لڑکے کی حالت کا اندازہ کیا۔ اس وقت بڑی کڑی دھوپ تھی، مگر جس درخت کے نیچے یہ لوگ اترے ہوئے تھے اس پر ایک ابر کا ٹکڑا تھا جس کے سائے میں ایسی فرحت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنے میں وہ لڑکا اٹھا اور پانی لانے کے لیے اس حوض کی طرف چلا جو گرجے اور خانقاہ کے درمیان میں ہے۔ حوض پر دھوپ تھی اور میرے دل میں خیال گزرا کہ اس خوبصورت لڑکے کے تر و تازہ پھول کے سے رخسار دھوپ میں کملا نہ جائیں۔ پچھتانے لگا کہ خود میں نے جا کے پانی کیوں نہ لا دیا اور ایک راہب کو اشارہ کیا کہ تم جا کے پانی لا دو، مگر اس لڑکے نے راہب کی عنایت کا نہایت ہی خندہ جبینی سے شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا کام میں خود ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ حوض پر گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ابر نے یعنی بادل نے ہٹ کے اسے اپنے سائے میں کر لیا۔ اس چیز نے میری حیرت اور بڑھا دی اور اپنے مہمانوں سے پوچھا، یہ کون صاحبزادے ہیں؟ میرے اس سوال پر ان میں سے ایک شخص کا چہرہ بشاش ہو گیا اور اس نے کہا، یہ میرا فرزند ہے اور اس نے شکل و صورت کے ساتھ ایسے اچھے خصائل اور عادات پائے ہیں کہ جو دیکھتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ مجھے ان صاحبزادے کے چہرے پر حق کی تجلی نظر آتی ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی خاص شان ہوگی۔ عرب اکثر کاہنوں اور کاہنہ عورتوں کا بھی یہی قول ہے۔ اب وہ خوبرو لڑکا پانی لے کر آیا، ہاتھ منہ دھوئے اور ایک طرف بیٹھ کے ہماری باتیں سننے لگا۔ اس وقت میں نے اس عرب سے پوچھا، آپ لوگوں کا دین کیا ہے؟ عرب: ہم اپنے دیوتاؤں کو پوجتے ہیں اور اپنی زندگی میں آزاد ہیں۔ اب میں نے اس لڑکے کی طرف توجہ کی اور پوچھا، صاحبزادے آپ کا مذہب کیا ہے؟ لڑکا: میں نے تو ابھی تک کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا ہے، میرے دل میں حق کی ایک جستجو پیدا ہو گئی ہے، اسے ڈھونڈتا ہوں مگر ابھی تک نہیں ملا۔ آپ نے شاید ہماری اور یہود کی کتب آسمانی پڑھی ہوں گی اور انہوں نے آپ کے قومی مذہب کی غلطی آپ پر آشکار کر دی ہوگی۔ لڑکا: میں پڑھا لکھا نہیں، ہماری قوم امی ہے، مجھے نہیں خبر کہ آپ کی آسمانی کتابوں میں کیا ہے، لیکن خود میرا دل مجھے یقین دلا رہا ہے کہ اہل عرب غلطی پر ہیں۔ میں مسکرا کے: اور ہمارے دین کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے؟ لڑکا: گناہ سے میں آپ کو بھی بری نہیں پاتا۔ میرے گناہ بتائیے کہ میں ان سے توبہ کروں۔ لڑکا: آپ کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اس کے جواب میں چونک پڑا اور بے اختیار میری زبان سے نکلا، شرک! کیا آپ اپنی قوم کی طرح ہمیں بھی بت پرست جانتے ہیں؟ میرے چونکنے پر وہ لڑکا ہنسا، پھر اس کے چہرے پر یکا یک نہایت ہی گہری متانت پیدا ہو گئی اور عجیب دلکش لہجے اور پر اثر الفاظ میں بولا، خدا کا اصلی اور حقیقی مذہب توحید ہے، جس کا اس سے زیادہ ثبوت کیا ہوگا کہ خود انسان کی فطرت اپنی خاموشی کی معنی خیز زبان سے ایک بے مثال اور قادر مطلق خدا کو پکار رہی ہے۔ یہ سوال کہ تمہارا خدا کون ہے، بت پرست سے کرو، ستارہ پرست سے کرو، اسرائیلی سے کرو، نصرانی سے کرو، مجوسی سے کرو، سب کہیں گے کہ وہ خدائے واحد ہے۔ اہل مذہب کو چھوڑ کر ایک ملحد اور بے دین دہریے سے بھی یہی سوال کرو، وہ بھی اپنے آپ کو ایک قوت ابدی کے تابع مانے گا کہ خداوند کی جو صفات ہیں ان صفات کے دو شخص نہیں ہو سکتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر گروہ اور ہر مذہب بظاہر توحید کا قائل ہے اور ادنیٰ توجہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارا اصلی خدا یہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں، اور یہی اصلی اور فطری دین ہے۔ سامعین، آپ سن رہے تھے حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کی ایمان افروز داستان کا پارٹ 8۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیریز بہت پسند آ رہی ہے۔ اس سیریز کے اگلے پارٹ کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کی ایمان افروز داستان کے اگلے پارٹ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔